صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना तारिकुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दो भारी चीज़ें छोड़ने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو عشق ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اپنے نانا جان سے آپ نے وہ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، کس طرح دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے، کس طرح گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلتے تھے، کس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا لعاب دہن، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ کس طرح لاڈ ان سے ہوتے تھے۔ آپ کے وصال پاک کے بعد ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام علی مقام ہر وقت بہت پریشان رہتے، اور پھر رات کو تہجد میں روز دعا کرتے، یا اللہ کریم، جو ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو مجھے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا ہے، بس اس طرح کی دعائیں کرتے تھے تو مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے جو ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ایک ایسا حسین یوسف ثانی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا جو بالکل ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جو آدمی ان کو دیکھتا تھا ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور اس کے جو حسن و جمال تھا وہ نظر آتا تھا۔ ہمارے دوست آج مجھے یاد آ رہے ہیں، میں ڈاکٹر نظامی صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، منیر قصوری مرحوم بہت بڑے نعت گو شاعر تھے، پروفیسر تھے۔ اپنے وصال سے 2-3 روز قبل جب ان سے میری کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی نحیف آواز میں ایک شعر سنایا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ ناظرین میں آپ کو بھی اس میں شامل کروں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، اور میری نظر میں ابھر آئے خط و خال حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا امام علی مقام کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا امام علی مقام کے خاندان پاک کا یہ پہلا نوجوان تھا جس کو میدان کارزار میں یزیدیوں کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ یہ جب گئے تو عمر بن سعد جو تھا اس نے لوگوں سے کہا، یہ کون سا نوجوان ہے، اس کے چہرے پہ جو نور اور ایک جلال مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو کسی نے وہاں پہ بتایا کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے، اور یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا۔ ناظرین کرام، پھر ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی جناب علی اکبر کی کہ 7 برس سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان کی تربیت کی، اور ان کو حرب و ضرب کے جو انداز اور مارکے کرنے کے انداز سکھائے تھے۔ پھر 10 برس سیدنا امام حسن نے ان کی تربیت کی، اور 10 برس امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ بڑا پیار تھا، باپ بیٹے کا پیار ویسے ہی بہت ہوتا ہے، لیکن پھر ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا باعمل، ایسا زہد و ورا والا بیٹا جو ہے، پھر اس کا مقابلہ دنیا کی کون انسان کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ ان کے جو مارکے میں وہ گئے، اور کس طرح انہوں نے جا کے جو بڑا پہلوان تھا طارق، اس کو اور اس کے بیٹوں کو کس طرح جہنم رسید کیا۔ وہاں انہوں نے جا کے جو خطبہ دیا وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ ایک للکار حیدری ہے، اور للکار حیدری کے اندر وہ جو ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کا وہ جو علم اور خطابت اور وہ جو جوہر تھا فصاحت کا، وہ بھی ایک ایک لفظ موتی لگتے ہیں۔ آج سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو فرمایا تھا، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ انسان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ غیر مسلم کارلائل بہت مشہور سٹوری رائٹر، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کا مصنف، اہل علم اس کو بہت جانتے ہیں ویسٹ میں، اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ میں آج اپنی جو نوجوان نسل ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اسے کہا دی بیسٹ لیسن وچ وی گیٹ فرام دی ٹریجڈی آف کربلا is that Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his companions were rigid believers in God.
They illustrated that the numerical superiority doesn't count when it comes to truth. میں اپنے اردو خواہ حضرات کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. کہتا ہے واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام عالی مقام اور آپ کے ماننے والے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ عددی برتری، کثرت جو ہے وہ کبھی بھی حق و صداقت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. ناظرین کرام، 30,000 کوفی سامنے کھڑے ہیں، اور شہزادہ جو امام حسین ہے وہ آتا ہے میدان میں، 27 برس کا نوجوان، اور پھر کیسے جوہر دکھاتا ہے. ساری فوج کو عمر بن سعد کہتا ہے کوئی نکلے، شمر کہتا ہے کوئی جائے، اکیلا اکیلا مقابلے میں کوئی تیار نہیں ہوتا. وہ جو پہلوان نکالا تھا طارق اور اس کے دونوں بیٹے، وہ بھی جہنم رسید 2 منٹ کے اندر ہو گئے. پھر کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا میدان میں آنے کے لیے. پھر یک بار تقریباً 1000 آدمی نے مل کے حملہ کیا، اور پھر کیا واقعات ہوئے وہ میرے آج جو مہمان ہیں وہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے. میرے ساتھ ناظرین کرام آج آپ واقف ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر محمد اعظم نوری، علامہ مصطفیٰ ہاشمی صاحب تیسرے میرے مہمان ہیں، اور منقبت حافظ ارشد صاحب پیش کریں گے. ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نظامی صاحب. غازی صاحب، جو داستان کربلا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے، اہل محبت و ایقان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا سانحہ اور صدمہ ہے. اب سرگزشت کربلا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کی قربانیاں دینی ہیں، اور اپنے لہو سے وہ چراغ جلائے رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہلاتا ہے. حضرت علی اکبر، اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں بیشتر مردوں کے نام علی رکھے جاتے رہے ہیں اور بیشتر خواتین کے نام فاطمہ رکھے جاتے ہیں. پھر آگے اسی رعایت سے کبریٰ اور صغریٰ اور وسطیٰ اور اکبر اصغر اس طرح سے. آپ نے جو انٹرو میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی اکبر اپنے حسن ظاہر میں اور جمال باطن میں اور حسن کردار میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کی تصویر مجسم تھے. آپ کو بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا اپنے خاندان کے اخبار اور آثار سے. چنانچہ حضرت علی اکبر کو محدث کا لقب بھی دیا جاتا ہے. انہیں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سارے واقعات یاد تھے، اور جب بیان فرماتے تھے تو بہت لطف، لذت اور عقیدت محسوس کرتے تھے. اسی طرح خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو احادیث کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، آپ کو وہ بھی بہت زیادہ اس میں علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور آپ بیان حدیث میں بھی بہت ہی احترام سے اور اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ علمی معاملات ہیں. حضرت علی کو دیکھا حضرت امام حسن کے زیر تربیت رہے، حضرت امام حسین کے زیر تربیت رہے، اور عسکری فنون جو اہل بیت میں ان کی باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی، حضرت عباس خصوصی طور پر اس میں بہت نمایاں کردار ادا کرتے تھے، تو ان کے زیر تربیت بھی رہے. آپ کو جب تشریف لاتے تھے، سامنے آتے تھے، تو لوگوں کو یاد آ جاتا تھا، بڑے بڑے بوڑھوں کو، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمال نبوی کی یہ جو تنویر نو ہے اس نوجوان بنی ہاشم میں، کیا کہنے ہیں، پوری آب و تاب کے نظر ساتھ. آتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوری صاحب، شبہات خلقی، شبہات خلقی اور شبہات منطقی تینوں وہاں پہ جمع ہیں. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج سیدنا علی اصغر کے بارے میں بھی ہم نے کوئی گفتگو کرنی ہے، اور کچھ میں آپ کے شعر نظر کر رہا ہوں، پھر آپ دونوں بھائیوں کا ذکر کریں گے. وہ ہرملہ کا جو 3 کونوں والا تھا جس سے وہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے، وہ جب اس نے مارا نا اپنا جو بھی تھا تیر بولا کہ مجھے تیر جفا کہتے ہیں، عرض کہتی تھی مجھے کرب و بلا کہتے ہیں. دیکھ کے معصوم کے حلقوم کو اور صورت کو موت کہتے ہیں، اسے ضرب قضا کہتے ہیں. بولے شبیر کے لبیک مصیبت آ جا، ابن حیدر ہوں مجھے کوہ صفا کہتے ہیں. اور عرش والوں کا یہ نعرہ تھا حسین ابن علی، ہم تجھے پیکر تسلیم و رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، میں بھی آغاز چند اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. سبحان اللہ. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سبحان اللہ. اور سب کچھ خدا کے دین پہ قربان کر دیا، سب کچھ خدا کے دین پہ قربان کر دیا. اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. واہ 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 واہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کربلا قربانیوں کا، صداقتوں کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خاطر ان کی ایسی عظیم قربانیوں کی داستان ہے کہ انسان اس پہ جتنا زیادہ غور کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے نئے نئے گوشے کھلتے چلے جاتے ہیں. آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں پارہ ہائے صحف میں سے اور غنچہ ہائے قدس میں سے، ایک ایسے غنچے کا، دو غنچوں کا. ابھی قبلہ نظامی صاحب نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شباہت کی باتیں کی، اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کی، تو اس حوالے سے آپ کا ایک لقب شبیہ اہل القصہ بھی ہے. اچھا، کہ یہ میری اہل بیت ہیں، اور یہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ 5 سے مشابہت رکھتے تھے. میں مختصراً 5 کی مشابہت عرض کرتا ہوں. یہ مبالہ والے دن کا جی ہاں بالکل. وہ جب صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اہل القصہ والی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ کی شباہت جو ہے وہ خلقی بھی تھی اور خلقی بھی تھی. ایک نصرانی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ گر ہیں. تو مجھے میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسلم علی خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، کیونکہ اب ساری امت اور ساری انسانیت کے یہی نبی ہیں. کہتے ہیں میں نے خواب میں اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب میں حاضر ہوا ہوں کہ اس خواب والے معاملے کو ظاہراً بھی تجدید اس کی کر لوں اور اس کو میں ظاہراً بھی کر لوں، تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. امام علی مقام مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کہ حل تحبک ان آتیک بشبیہ رسول اللہ. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی ہستی دکھاؤں جو ان کی تشبیہ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی یہ تو کمال ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جاؤ علی اکبر کو لے کے آؤ. صحابہ اپنا اصحاب گئے اور وہ جا کے حضرت علی اکبر کو لے کے آئے.
جیسے ہی نصرانی کی نظر حضرت علی اکبر کے چہرہ انور پہ پڑی وہ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا. اللہ. پانی چھڑکا گیا, اس کو ہوش آیا, اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہی چہرہ تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا. واہ واہ واہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت تھی. پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی مشابہت ہے وہ ایک تو نام کے اعتبار سے بھی ہے کہ نام بھی علی ہے, دوسرا کنیت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی, ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی. پھر شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے بھی ہے. ذرا وہ جو میدان جنگ میں جب مبارزت ہوتی تھی اور رجزیہ اشعار پڑھے جاتے تھے, امام علی اکبر جب میدان جنگ میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے وہ اشعار پڑھے ہیں, ذرا ان پہ غور کرے انسان تو اس میں سے شجاعت انسان کو ایک ایک حرف سے دکھائی دیتی ہے. آپ نے اپنا تعارف کروایا اور بالکل یہ تعارف اسی طرح ملتا جلتا ہے جو خیبر میں حضرت علی شیر خدا نے کروایا. بے شک. جب مرحب نے کوئی بات کی تھی اور اس نے کہا تھا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, بڑا بہادر ہوں, تو آپ نے فرمایا تھا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. کمال. تو یہی تعارف یہاں پہ حضرت علی اکبر کیسے کرواتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی. واہ واہ سبحان اللہ. میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. بیت اللہ کے, مجھے اللہ کے گھر کی قسم, ہم ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں. واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی. کوئی جھوٹا دعوے دار اسے ہم حاکم تسلیم نہیں کر سکتے. کمال. اتعنکم بالرمح حتی ینسنی. فرمایا میں اس نیزے کے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتا. اضربکم بالسیف حتی یلتوی. اور اس تلوار سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ ٹیڑھی نہیں ہو جاتی. اور آخری جملے کے لیے میں نے یہ الفاظ اشعار منتخب کیے. آپ نے فرمایا ضرب غلام ہاشمی علوی. آج زمانہ دیکھے گا کہ ہاشمی ضرب کیا ہوتی ہے اور علوی ضرب کیا ہوتی ہے. تو یہ مشابہت حضرت علی شیر خدا سے تھی. پھر ان کی مشابہت اپنی دادی اماں سیدۃ النساء مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا سے بھی. وہ یہ تھی کہ عمر بھی سیم تھی. وقت شہادت ان کی عمر اور سیدہ کی عمر جو ہے بعض مورخین نے لکھا کہ وہ بھی سیم تھی. حضرت امام حسن سے ان کی مشابہت فی البہائے و ہیبتہ, چمک دمک میں اور ہیبت و جلال میں. حضرت امام حسن مجتبیٰ جس گلی سے گزر رہے ہوتے تھے جتنا بھی رش ہوتا کسی کو ان سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. وہ بھی تو شبیہ مصطفیٰ, وہ بھی شبیہ مصطفیٰ تھے. ہیبت و جلال اتنا تھا ان کا. اور اپنے والد گرامی امام علی مقام سے ان کی مشابہت جو تھی فی الاباء والکرمی, وہ تھی خودداری میں اور سخاوت میں. خوددار بھی بڑے تھے اور سخی بھی بڑے تھے. سخاوت کی ایک چھوٹی سی بات غازی صاحب, وہ آگ جلانے والی بات سنائے نا کہ وہ سید علی اکبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ نا اونچی جگہ پہ آگ جلاتے تھے, تو لوگوں کو نظر آئے تو وہ سمجھتے تھے اس گھر میں آج بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں, چلے ان کے گھر کا ہی کھانے ہوں گے. میں اسی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس مقصد کے لیے مدینہ طیبہ میں ایک الگ سے ہال تعمیر کر رکھا تھا جہاں اس کا نام تھا دار الضیافہ, جہاں سے دور دور سے لوگ آ کے جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے. اور جب کبھی وہاں شعراء آتے تو وہ کھانا کھانے کے بعد ایک شعر ضرور پڑھا کرتے تھے, اور وہ شعر یہ ہوتا اذا کانا یغلی نئی اللحم اذا. وہ کہتے کہ جب گوشت کی قیمتیں, کچے گوشت کی قیمتیں بہت بلند ہو جائے نا, بہت مہنگا ہو جائے, انزجا یغلی للآکل لا یغلی للآکلی. انزجا لا یغلی للآ. انہوں نے کہا وہ آئے اس دار الضیافت میں جب کچا گوشت مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پکا ہوا گوشت بڑا سستا ہوتا ہے کھانے میں, مفت میں ملتا ہے, فری میں. تو یہ سخاوت میں ان کی مشابہت تھی اپنے والد گرامی. یہ ان کا دسترخوان مبارک جو ہے آج بھی کربلائے معلیٰ میں آپ چلے جائیں نا, بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ آپ نے کھایا وہ تینوں ہی کھانے وہاں کھائیں. اللہ سے فیضیاب ہو. جی جناب ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, بے شک سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بات ہو رہی ہے تو دور و
نزدیک سے سفر کر کے لوگ مدینہ عالیہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے اور آ کر کہتے کہ ہم نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہارہ نہیں دیکھا تو ہم اپنی وہ پیاس بجھانے کے لیے آئے اور آپ سے گفتگو سنتے، کیونکہ ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ کو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شباہت نطقی بھی حاصل تھی، آپ کی گفتگو بھی ویسی ہوتی تھی جیسی حضور علیہ السلام فرماتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان قدروں کی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ہمیں جو ہے وہ توقیر نظر آتی ہے، تابعین میں نظر آتی ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھتے اور آ کر جو ہے وہ اس کا دیدار بھی کیا کرتے۔ دیکھیں نا 3 شباتیں تھیں، خلقی، خلقی اور منطقی، نطق بھی ویسے ہی، اس کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج چونکہ 7 ستمبر ہے نا، اور آج کے دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوئی، پھر آئین کا حصہ بنا، تو ان کو تو نہیں ضرورت ہوئی نبوت کا دعویٰ کرنے کی۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا تھا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد تو کوئی نبی لا نبی آبادی۔ اب ان کو تو نہیں ہوا، اس کے باوجود کہ ہم شکل پیغمبر تھے، زبان بھی وہی، بیان بھی اسی طرح کا تھا، چال ڈھال میں ہر شے میں تھے، اس کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کسی نے کیا۔ جی تو اس میں ہمیں جو ہے مطلب میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے اس کا کہ وہ اقدار جس کا تحفظ تابعین صحابہ کرام یہ لوگ آ کے مطلب آپ کا دیدار کر کے کر رہے ہیں، تو اس کا ایک منظر یا ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آ رہی ہے، اس انداز سے نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کو آپ کے والد گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کر کے گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو جو زرہ پہنائی جا رہی ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اس وقت جو امامہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ زیب سر کیا جا رہا ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو تلوار آپ کے ہاتھوں میں پکڑائی جا رہی ہے وہ ذوالفقار حیدری ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تبرکات، وہ متعلقات جو جس سے منسوب ہو جاتے ان کو معزز سمجھا جاتا، معزز جانا جاتا، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ نہیں، اس کی برکات بھی حاصل ہوتی، اس کی برکات حاصل کی جاتی، اسی لیے تو یہ ہے وہ برکات حاصل کی جاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بنو عبد المطلب ہوتے ہیں، جو بنو ہاشم ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ خصائل اور خصائص ہوتے ہیں کہ وہ جواں مرد ہوتے ہیں، وہ حسین ہوتے ہیں، وہ کہہ لیجئے کہ صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، وہ علم اور حلم کے جو ہے وہ مجسمہ ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی شہزادگان اہل بیت جب بھی میدان کارزار میں جاتے تھے تو ایک تو طے شدہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ واپسی نہیں ہے، اس رستے میں شہادت ہے، اور پھر وہ جو سنت کریمانہ اہل بیت ہے کہ رخصت ہوتے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ سے مل کے جایا کرتے تھے، اس طرح اہل بیت کا ہر فرد کسی بھی نوعیت کے اگر اس نے سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ اہل خانہ سے مستورات سے مل کے اجازت لے کے جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں بھی اخلاق اور کردار اور سنت رسول کے ان تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ وہ ایسا موقع ہوتا ہے غازی صاحب کہ ہم پر تھوڑی سی بھی کوئی افتاد پڑے تو ہمارے حواس بجا نہیں ہوتے، کہاں وہ چھوٹی چھوٹی نزاکتیں ہمارے یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو وہ جو عزم و ہمت کے کوہ صفا آپ فرماتے ہوتے ہیں، بلا شبہ ایسا ہی تھا۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ نے
ہر صاحبزادے کو اور ہر رشتہ دار کو جب وہ میدان میں نکل رہے تھے تو خیموں میں بھیجا. حضرت زینب کا بھی تو دیکھیے نا کیا کردار ہے ساتھ, یعنی مستورات کے خیمے میں وہ ایک طرح سے نائب حضرت امام حسین ہے, ایسے ہی ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. جو شہزادہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اپنی والدہ, پھپھیوں اور ان سب سے ملنے کے بعد خصوصی طور پر حضرت زینب ان کے لیے دعا بھی کرتی تھیں اور نصیحتیں بھی کرتی تھیں. پیشانی چومی, اور صرف یہی نہیں کیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قلب پہ رکھا, اپنے سینے پہ رکھا, اور جس طرح اس کو روانہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں, سچی بات یہ ہے, بڑی ہمت کر کے بیان کرنی پڑتی. اور حضرت زینب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ چلیں باتیں تو کر لیں, پہلے محبت جتنی بھی کوشش کریں, وہ جو بیتی ہوگی وہاں پہ اس کی کیا کیفیت؟ اس کا تو غازی صاحب تصور بھی ایسا ہے کہ آج بھی اتنی صدیاں گزر گئی ہیں تو جو اہل نسبت ہیں, اہل ایمان ہیں, وہ ان پر ایک قیامت گزرتی ہے. حضرت زینب جب بھی رخصت کر رہی ہوتی تھیں اپنے بھتیجوں کو میدان میں, تو وہ یوں لگتا تھا جیسے امام علی کو رخصت کر رہی ہیں. ایسے ہی, یعنی شفقت الگ ہوتی تھی اور احترام الگ ہوتا تھا. آپ دیکھیے نا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو مکالمات ہیں حضرت زینب کے, وہ ایک بہن کے مکالمے تو ہیں اپنے بھائی سے. حضرت علی اکبر سے جو مکالمات ہیں حضرت زینب کے الوداعی, وہ اپنے بھتیجے سے بھی ہیں اور اپنے والد اور اپنے بھائی کے ایک نمائندے سے بھی ہیں. غازی صاحب اجازت ہو تو میں ایک اور بات عرض کر لوں. میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں یا کئی جگہ پڑھا بھی ہے, تو ہم سادہ لوحی میں فرط جذبات میں یوں کہتے ہیں کہ مثلاً جی اہل بیت کے یہ صاحبزادے فلاں وصف میں, یعنی سخاوت میں فلاں قبیلے جیسے تھے, فلاں وصف میں فلاں قبیلے جیسے تھے. بھائی کون سے قبائل, کون سا وصف ہے جو جس یہاں میں بنو نہیں ہے؟ ہاشم سب سے آگے نہیں سبحان ہے؟ اللہ, سبحان تو اللہ. مطلب یہ سوء ادب ہے کہ جناب یہ شجاعت و گفتار میں بنو ثقیف تھے اور سخاوت میں فلاں قبیلے جیسے تھے. کون سی کمی یہاں پہ ہے؟ کون سی کمی ہے یہاں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایسا ہی شجاعت ہے, بصالت ہے, دلیری ہے, دلاوری ہے, سخاوت ہے, علم ہے, علم ہے, چلتے چلتے ہیں. اگلی بات غازی صاحب یہ ہے کہ جو ذوالفقار حیدری آپ کے دست مبارک میں دی گئی اور امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر اقدس پہ رکھا گیا اور حضرت حمزہ کی زرہ آپ کو پہنائی گئی, تو اس میں یہ ہے کہ وہ استحقاق رکھتے تھے اپنی شجاعت کے اعتبار سے. یعنی محض اس لیے نہیں کہ وہ تبرکات ہیں, یقیناً تبرکات کی فضیلت ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ یہ جو شخص امت کے سامنے جا رہا ہے اور امت کے لوگ جو جن کے آنکھوں پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان شخصیات کا وارث کامل ہے, اپنی شجاعت کے اعتبار سے بھی, اپنے منصب کے اعتبار سے, اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی, یہ سارے اوصاف اس میں کامل ہیں. اچھا جی نوری صاحب, جب سیدنا علی اکبر میدان میں گئے تو آپ نے مبارزت دی اور للکارا, تو کوئی مقابلے پہ نہیں آ رہا تھا. پھر وہ جو طارق کا آیا بدبخت اور اس کے بیٹے جنم رسید ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا بھی نکلو, اور آپ امام علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ آؤ مقابلے کے لیے. نہیں آئے, آپ نے کہا اچھا نہیں آئے, پھر میں آ رہا ہوں. اور پھر جس دلیل سے گئے, پھر زخمی ہو کے جب واپس آئے ہیں پیاس کی شدت سے, اور امام علی مقام نے وہی سنت جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی طرح زبان مبارک اپنی جو تھی ان کے منہ میں ڈال دی اور کہا کہ اب آپ کو پیاس نہیں لگے گی. اور پھر اگلے واقعات, اور پھر جب سیکنڈ ٹائم یہ آئے ہیں خیموں کی طرف, اس وقت پھر ان کی والدہ کا کیا حال ہوگا, اس وقت ان خواتین کا, اور خصوصی طور پہ جی سیدہ زینب, وہ کوہ صفا, ہمت کی, صبر کی, ان کی کیا کیفیت؟ بلکہ غازی صاحب میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے آ کے آپ نے کہا کہ یا ابت قد العطش قد قتلنی, کمال ہے کہ پیاس جو ہے یہ مجھ پر غالب ہوتی جا رہی ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. حل فی شربت سبیل, کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے, اتقوی بہ علی الاعداء, تو میں دشمنوں کو پھر مزہ چکھا دوں گا. تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری, امام علی مقام نے وہ عطا کی اور فرمایا کہ یہ اپنے منہ میں رکھ لو, اس سے تمہیں انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی, اور جا کے قتال کرو دشمنوں کے ساتھ. اور ایک جملہ کہا, آپ نے فرمایا کہ ارجو ان یسقیک جدی المصطفیٰ بکأسہ الاوفا شربتا لا تظمأ بعدہا ابدا. فرمایا ان قریب تمہیں میرے نانا
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا جام پلائیں گے کہ جس کے بعد تمہیں پھر زندگی بھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور آپ گئے ہیں پھر لڑنے کے لیے، تو پیچھے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. جب انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ ماں کی دعا جو ہے وہ بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو آپ دعا مانگے. تو اس وقت جو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا مانگی ہے نا، ذرا وہ دیکھیے کیا ہے. آپ نے دعا مانگی، اے وہ رب جس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا، اے وہ رب جس نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تھا، میں بھی ایک ماں ہوں، میرے بیٹے کو بھی میری طرف لوٹا دے. پھر آپ پلٹ کے، وہ دعا قبول ہوئی، آپ پلٹ کے پھر واپس آئے. واہ واہ، یہ سیدہ ام لیلہ ہے جو دعا. اچھا جی، سیدہ رباب کا بھی جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ بھی بتائیں. اور نوری صاحب، کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ چلیں، جو مقابلے پہ آئے ان کی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ان سے مقابلہ کریں. یہ معصوم سے کیا دشمنی تھی؟ اصل میں غازی صاحب قدم قدم پہ کربلا میں کایا پلٹنے لگتی تھی. لوگ جو تھے وہ آپس میں ڈسکشن شروع کر دیتے تھے، اور ان کو اندر ضمیر تو تھا نا سب کے، کہیں سے ان کو کوئی نہ کوئی جو نیچے وہ برگلا کے لے کے آئے تھے. تو جب بھی ایسی سچویشن ہوتی تھی تو وہ عمر بن سعد، شمر لعین، مردود، یہ جو لوگ تھے یہ پھر کوئی ایسی چال چلتے تھے کہ جس سے ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جاتی تھی. اچھا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کا پیش خیمہ ہے کہ جب پورا لشکر جو تھا وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ اتنا ظلم، اتنا ظلم، تو اس نے فوراً ہرملہ سے کہا کہ اس طرح تو قوم میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے، فوراً تیر مارو. ٹھیک. اور اس نے وہ اس کو نشابہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے تین جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے، اونٹ کو اس سے ذبح کرتے، آگے اس کے کونے جو ہیں وہ تین بنے ہوئے تھے. جب وہ آ کے لگا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹا ہے، اس وقت امام علی مقام نے جو جملے بولے ہیں وہ ان کے کردار کی عظمت کو اور بھی روشن کرتے ہیں. اس وقت آپ نے کہا تھا، ہوّنا علی ما نزل بی، لوگوں میں رو نہیں رہا، چیخ نہیں رہا، ہو بکا نہیں کر رہا، فریاد نہیں کر رہا، شکوہ شکایت نہیں کر رہا، اس وقت بھی میں پرسکون ہوں. پتہ ہے کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ صبح سے لے کے اب تک جو بیتا ہے میرے دل کو یقین ہے کہ علی اکبر کا جانا، قاسم کا جانا، میرے بھائی کا جانا، اور اب میرے علی اصغر کا یوں تڑپ، بلکہ جو سیرت نگاروں نے لفظ لکھے انہوں نے کہا کسی پرندے کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے جیسے وہ تڑپتا ہے، ایسے ہی حضرت علی اصغر نے تڑپ تڑپ کے جان دی. ان کا یہ تڑپنا دیکھ کر بھی اگر میرے پائے استقلال میں لرزش نہیں آ رہی نا، تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ میرے دل میں یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس لیے مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی. اچھا، وہ خون پاک جو تھا، جی جی، نور پاک ہی میں تو ہمیشہ کہتا تھا، وہ خون پاک اس کو نیچے نہیں گرنے دیا، اس کو اپنے آسمان کی طرف، کچھ چہرے پہ ملا، کچھ آسمان کی طرف پھینک دیا، آسمان کی طرف پھینک دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ آ جاتا تو اسی وقت قیامت برپا ہو جاتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہے. دشمن کو مغلوب کرنے کا عمل. جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ دشمن اس کا مغلوب ہو جائے گا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں
جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں، خوشگوار حالات میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ناگوار حالات میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ بہار گلشن زہرا علی اکبر علی اصغر، بہار گلشن زہرا علی اکبر علی اصغر، تھا جن میں نور احمد کا علی اکبر علی اصغر، تھا جن میں نور احمد کا علی اکبر علی اصغر، علی کی آنکھ کے تارے سخی شبیر کے پیارے، علی کی آنکھ کے تارے سخی شبیر کے پیارے، جنہیں رتبہ ملا اعلیٰ علی اکبر علی اصغر، زمین کربلا کو کر گئے جو ہم سرے جنت، زمین کربلا کو کر گئے جو ہم سرے جنت، جنہیں اللہ نے چاہا علی اکبر علی اصغر، وہ جن کے خون سے ساجد دین پر تازہ بہار آئی، وہ جن کے خون سے ساجد دین پر تازہ بہار آئی، ہے جن پہ آسمان رویا علی اکبر علی اصغر، ہے جن پہ آسمان رویا علی اکبر علی اصغر، بہار گلشن زہرا علی اکبر علی اصغر، تھا جن میں نور احمد کا علی اکبر علی اصغر، تھا جن میں نور احمد کا علی اکبر علی اصغر، علی کی آنکھ کے تارے شبیر کے پیارے، جنہیں رتبہ ملا اعلیٰ علی اکبر علی اصغر، جن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.